اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پچھلے درس میں قراءت سے متعلق کچھ احکامات آئے تلخیص و صفت صلاۃ النبی میں۔ ایک مسئلہ ہے جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس میں نہیں ذکر کیا ہے، اپنی اصل کتاب صفت صلاۃ النبی میں اسے نقل کیا ہے، وہ آمین سے متعلق ہے کہ آمین جو سورہ فاتحہ کے آخر میں کہا جاتا ہے، آمین یہ دعا ہے۔ آمین اصل میں دعا ہے، اگرچہ کہ لفظ ہے لیکن یہ دعا ہے۔ آمین کا معنی ہوتا ہے اللہم استجب، اے اللہ اسے قبول فرما، یہ دعا ہے۔ کیسے کرنا چاہیے، اس کو کیسے کہنا چاہیے، یہ مشہور اختلافی مسائل میں سے ہے، جبکہ سنت اس سلسلے میں واضح ہے۔ مشہور اختلافی مسئلہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے، اسی طرح زور سے آمین کہنا بھی مشہور اختلافی مسائل میں سے، اس لیے ہر مسجد میں آدمی یہ نہیں کہہ پاتا ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، وائل ابن حجر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے آپ نے کہا آمین ومد بہا صوتہ، آپ نے آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو اوپر اٹھایا، کھینچ کر کے آپ نے اپنی آواز کو بلند کر کے آمین کہا، یہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت ابو داؤد کی جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ آپ کا معمول تھا۔ احادیث میں جب رسول کے کسی فعل کے ساتھ کانا استعمال ہوتا ہے یعنی عام طور پہ آپ ایسے ہی کرتے تھے۔ کانا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ پہنچتے تھے؟ رفع صوتہ، آپ آواز کو اونچی کرتے تھے، فقال آمین، اور آمین کہتے تھے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی یہ دو حدیثیں اس مسئلے میں بالکل واضح ہیں کہ آمین کو زور سے کہا جائے گا، آہستہ نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے ان مسئلوں کو جن مسائل میں سنت وضاحت کے ساتھ ثابت ہے ان میں سے آمین کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ دو روایتیں بالکل واضح ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے اس مسئلے کو بتاتے ہوئے کہ امام آمین کو جہرن کہے گا، اور اس کے تحت انہوں نے نقل کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا۔ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے نقل کیا ہے عطا بن ابی رباح جو کہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے تابعین میں سے ہیں، مفتیان تابعین میں سے، بہت اونچا درجہ تھا ان کا۔ حج کے موسم میں عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، حج کے موسم میں اعلان کیا جاتا تھا کہ عطا بن ابی رباح کے علاوہ کوئی عالم فتویٰ نہیں دے گا، صرف یہی فتویٰ دیں گے۔ بہت بڑے عالم دین ہیں عطا بن ابی رباح، حضرت عائشہ سے، ابو ہریرہ سے، ابن عباس سے، ان سب سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور 200 سے زیادہ صحابہ کو انہوں نے پایا ہے۔ ان کے بارے میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عطا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جو کہ صحابی ہیں، وہ مسجد نبوی میں انہوں نے نماز پڑھائی اور آپ نے زور سے آمین کہا، اور جتنے مقتدی مسجد میں تھے ان سب نے زور سے آمین کہا، حتی وَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، کہ آمین زور سے کہنے کی وجہ سے مسجد گونج اٹھی۔ یعنی رسول کے فعل کے ساتھ صحابی، اور صحابی کے پیچھے صحابہ بھی اور تابعین بھی ہیں، ان کا بھی یہ فعل ہے کہ مسجد گونج اٹھی۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن زبیر جو کہ امامت کرا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن عمر کا فعل بھی نقل کیا ہے، جن کے بارے میں صراحت بیہقی کے اندر کہ عبداللہ بن عمر بھی زور سے آمین کہتے تھے، بلکہ لوگوں کو ابھارتے تھے، یحدہم۔ امام بخاری نقل کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو ابھارتے تھے آمین کہنے کے لیے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور زور سے آپ کا یہ سنت ہے اور یہ فضیلت بھی ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جب امام کی اور مقتدیوں کی آمین، جب دونوں آمین کہتے ہیں اور دونوں کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اگر ان کی آمین سے موافقت ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آمین کہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ابن قیم رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ کسی شخص نے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا مقتدیوں کو آمین زور سے کہنا چاہیے امام کے پیچھے؟
انہوں نے کہا کہ ہاں امام کے پیچھے زور سے کہنا چاہیے. تو امام شافعی سے اس نے کہا کیا دلیل ہے اس بات کی آپ کے پاس؟ دلیل پوچھی اس نے. امام شافعی نے کہا کیا تم نے حدیث سنی ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور مشہور اعتراض ہے کہ آمین زور سے کہنے کی حدیث بخاری میں نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں حدیث کہیں پر بھی صحیح سند سے ہو اس کا وہی احترام ہے، چاہے بخاری میں ہو چاہے ترمذی میں ہو. لیکن لوگوں نے کہا یہ بخاری زیادہ کہتے ہیں، لیکن بخاری میں زور سے آمین کہنے کی دلیل نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آدمی سے کہا کیا تم نے حدیث سنی ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو؟ جب دونوں کی آمین فرشتوں کے آمین سے موافق ہو جاتی ہے تو پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. امام شافعی نے اس سے پوچھا اب بتاؤ، اللہ کے نبی نے کہا امام کی آمین ہو تو تم آمین کہو، امام کے آمین سے موافقت کرو، دونوں کے آمین ایک ساتھ ہو. امام شافعی نے کہا مجھے بتاؤ مقتدی کو کیسے پتا چلے گا کہ امام نے آمین کہی ہے کہ نہیں کہی ہے؟ یہ اسی وقت پتا چلے گا جب امام زور سے آمین کہے گا. اس کا مطلب بخاری کی حدیث بتاتی ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ آمین کو برابر کرے جب تک امام زور سے نہیں کہے گا. اسی لیے سری نمازوں میں امام بھی آہستہ کہتا ہے، مقتدی بھی آہستہ کہتے ہیں، اس میں موافقت نہیں ہو پائے گی. یہ جہری نمازوں کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے جس میں امام زور سے قرات کرتا ہے کہ امام بھی آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. امام شافعی نے کہا امام آمین کہہ رہا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب وہ زور سے کہے گا تبھی پتا چلے گا. تو یہ صحیح بخاری کی بھی دلیل ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے یہ کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ نے زبان سے کہا، آپ کا فعل اس سے بھی ثابت ہے. یہ صحابہ سے یہ ثابت ہے، عبداللہ بن عمر سے، ابو ہریرہ سے اور دیگر صحابہ سے، تابعین سے یہ ثابت ہے. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ 200 سے زیادہ صحابہ کو میں نے پایا ہے اور وہ سارے کے سارے نماز جب پڑھتے تھے آمین زور سے کہتے تھے. عطا بن ابی رباح جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران پیدا ہوئے تھے، وہ کہتے 200 سے زیادہ صحابہ کو میں نے دیکھا کہ وہ رفعوا اصواتهم، جب آمین کہتے تھے تو آواز کو بلند کرتے تھے. لہٰذا یہ سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سلف کا عمل اس پر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں مختلف امور کے سبب یہ سنتیں لوگوں سے پوشیدہ ہونا شروع ہو گئیں. بعض لوگوں نے کہا قرآن کریم کہتا اللہ کو پکارو تو آہستہ پکارنا چاہیے، اللہ کو آہستہ پکارو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، چونکہ آمین بھی دعا ہی ہے تو اسے آہستہ کہنا چاہیے. یہ دلیل دی بعض لوگوں نے کہ نہیں آمین زور سے نہیں کہنا چاہیے. اگر یہ بات ہے تو سورہ فاتحہ بھی دعا ہی ہے. سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی دعا ہے، اے اللہ صحیح راستے کی رہنمائی کر. تو کیا اسے بھی امام آہستہ کہے گا فجر میں اور مغرب اور عشاء میں؟ کوئی نہیں کہے گا. امام اگرچہ کہ وہ دعا ہے لیکن زور سے وہ کہے گا، کیونکہ قرآن کی آیت تو ہے، عمومی طور پر وہ ہے، لیکن اس جگہ پہ جہرن کہنا ہے. اسی طرح آمین بھی یہ دعا ہے اور امام کے پیچھے اسے جہرن کہا جائے گا. اس سنت کے ساتھ بھی بہت سارا معاملہ ہوا، حتیٰ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو کہ صحیح روایت ہے، آپ نے کہا کہ جن چیزوں پہ یہودی مسلمانوں پہ حسد کرتے ہیں ان میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سلام اور ایک ہے آمین. یہودی اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب بتایا جاتا کہ کوئی آدمی آمین کو ناپسند کر رہا ہے تو وہ سخت چڑ جاتے تھے، سخت ناراض ہو جاتے تھے. کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اسے چڑھتے تھے، ایسا مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. اب حضرت امام احمد بن حنبل ناراض ہو جاتے تھے، اسی لیے چاروں ائمہ میں سے امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور مالکیہ کے بعض مالکیہ کے، ان تینوں کے یہاں زور سے آمین پائی جاتی، ان تینوں کے یہاں زور سے پائی جاتی. اگر یہ غلط ہے تو 4 میں سے 3 مسلک کے یہاں یہ چیز درست مانی گئی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے اصل ہے، واضح دلیل ہے اس مسئلے میں، اور ہر طرح سے یہ ثابت ہے، سلف صالحین کا یہ عمل ہے، اور اس میں بہت سارا فائدہ ہے کہ مغفرت کا پروانہ انشاءاللہ ان لوگوں کو ملے گا جو امام کے آمین کے ساتھ آمین کہتے ہیں. اس میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے غلطی ہے کہ کچھ لوگ آمین کہتے ہیں، میم پر تشدید کے ساتھ، غلط ہے، یہ آمین نہیں ہے. وہ آمین کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کی نیت کرنا. آمین البیت الحرام، بیت الحرام کو جانے کی نیت کرنے والے لوگ. تو آمین اگر میم پہ تشدید لگا دیں تو وہ اس کا معنی بدل جاتا ہے. یہ اصل لفظ آمین، الف پر مد ہے اور میم کے بعد یا اور نون ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اللہم استجب، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.